السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق تفسیر جلالین کا دوسرا سبق ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے آیت نمبر 6 سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 ان الذین کفروا سے۔ آپ اپنا صفحہ نکال لیجئے، تعوذ تسمیہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا کأبی جہل وابی لہب ونحوہما۔ آیت نمبر 6 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کأبی جہل وابی لہب ونحوہما، علامہ جلال الدین سیوطی نے کفار کا مصداق متعین کیا کہ کفار سے وہ لوگ ہیں کہ جو صراحتاً کفر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب اور اس کے علاوہ کفار مکہ، یہ ان کے نام ذکر کر کر ان کفار کا مصداق متعین کر دیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں 3 طبقات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے متقین مؤمنین کا اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے دوسرا طبقہ کفار کا ہے۔ چند آیات میں ان کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ان سے مراد وہ ابو جہل، ابو لہب ونحوہما، یہ کافر لوگ، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی انذرتہم میں جو قراءات مختلفہ مشہورہ ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں بتحقیق الحمزتین۔ پہلی قراءت ذکر کی ہے کہ انذرتہم، پہلی قراءت دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، یعنی ان کو بغیر ابدال اور تسہیل کے، جو حمزہ میں ایک سختی اور جھٹکا ہے اس کے ساتھ ادا کرنا۔ انذرتہم ایک قراءت یہ ہے۔ دوسری قراءت وابدال الثانیۃ الفا، اور دوسری قراءت یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر انذرتہم، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر بغیر کسی الف کو داخل کیے، وابدال الثانیۃ الفا انذرتہم وتسہیلھا۔ اور تیسری قراءت بیان کرتے ہیں کہ تیسری قراءت یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو مسہل پڑھنا، وادخال الف بین المسہلۃ والاخری، اور مسہلہ اور دوسرے حمزہ کے درمیان الف کو داخل کر کر مدہ پڑھنا، مد کے ساتھ پڑھنا، یہ تیسری قراءت ہے۔ اور وترکہ، اور بغیر الف کو داخل کر کے تسہیل کے ساتھ پڑھنا، بغیر الف کو داخل کر کے تسہیل کے ساتھ پڑھنا، یہ چوتھی قراءت۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہاں مختلف مشہور 4 قراءات ہیں ان کو ذکر کیا۔ انذرتہم بتحقیق الحمزتین ایک قراءت، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، وابدال الثانیۃ الفا، اور دوسرے حمزہ کو الف
سے بدل کر دوسری قراءت، تیسری قراءت الف سے نہیں بدلنا بلکہ و تسہیلھا حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنا لیکن نرمی کے ساتھ، وہ جو اس کے اندر جھٹکا ہے اس کی بجائے اس کو نرمی سے ادا کرنا تسہیل ہے۔ حمزہ ثانیہ کی تسہیل اور الف کو داخل کرنا درمیان میں، تیسری قراءت اور الف کو داخل کیے بغیر حمزہ ثانیہ کی تسہیل۔ ام لم تنذرهم لا یؤمنون ای لعلم اللہ منہم ذلک، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غرض بیان کر دی کہ ایمان نہیں لانا اس کی علت کیا ہے، کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ان کا ایمان نہ لانا۔ تو اس آیت میں مقصد انداز تبلیغ کو غیر مؤثر بنانا ہرگز نہیں ہے، اور نہ یہ کہ آپ کو اس تبلیغ کا نفع نہیں ہوگا، آپ کی تبلیغ بے سود ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں، بلکہ وہ چیز بے سود اور بے غرض ہوتی ہے کہ جس کا کہ دونوں جانبوں سے نفع مفقود ہو۔ یہاں پر اگرچہ ان لوگوں کو تو اس تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت اور تبلیغ کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ فرمانا کہ بطور تسلی کے تھا کہ آپ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہیں اور آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، آپ ان کے ایمان لانے کے حوالے سے اتنے فکر مند نہ ہوں۔ فلا تطمع فی ایمانہم، پس آپ فلا تطمع فی ایمان، ان کے ایمان لانے میں طمع اور لالچ اس قدر نہ کیجیے۔ والانذار اعلام مع تخویف، انذار کے معنی علامہ جلال الدین سیوطی نے غرض ہے انذار کے معنی بیان کرنا اور انذار کی تشریح کرنا کہ انذار کہتے ہیں وہ اعلان جس میں خوف دلانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ای طبع علیہا واستوثق، اور مہر لگا دی، ٹھپا لگا دی، پختہ مہر لگا دی۔ فلا يدخلها خیر، اس کی تشریح کی ہے ختم علی قلوبہم کی، کہ مہر لگانا، ٹھپا لگانا کیسے ہے کہ جیسے ہم کسی پارسل کو مہر بند کر دیتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اب کوئی مزید چیز اس میں داخل نہ کی جائے۔ ان کے دلوں پر مہر ٹھپا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شر تو داخل ہوگا لیکن خیر ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ ٹھپا اور مہر لگانا اس میں باعتبار عدم دخول خیر کے ہے۔ لا يدخلها خیر، خیر داخل نہیں ہوگا۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، ای مواضعہ، یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس لفظ سے یہ بتا دیا کہ سمع یعنی یہاں سمع مصدر ہے، تو یہاں پر مصدر کا مطلب سمع معنی میں ہے مواضع السمع، یعنی سمع کا مطلب ہے سننا، سننے معنی مصدری پر تو مہر اور ٹھپا نہیں لگتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے سننے کی جگہوں پر مہر لگا دی، اور وہ کان ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہاں پر سمع ای مواضع السمع، کانوں پر مہر لگا دی، سننے کی جگہوں پر مہر لگا دی۔ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، پس وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے جو وہ حق بات سنتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، غطاء پردے، غشاوۃ
کی تفسیر کی ہے۔ فلا یبصرون الحق، پس وہ حق بات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین نے غشاوۃ اللفظ کی تفسیر غطاء سے کی، معنی متعین ایسے لفظ سے کی جو عام مستعمل ہے تاکہ اس کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فلا یبصرون الحق، وہ حق کو نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قوی دائم، مطلب عذاب عظیم کا معنی کہ قوی دائم ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ دوسرے طبقہ کا اس آیت کے اندر ذکر تھا۔ اگلی آیات کے اندر اور رکوع کے آخر تک، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع کے آخر تک منافقین کا جو تیسرا طبقہ ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ ای یوم القیامہ، یوم الآخر اس کی تعیین کی ہے، تشریح کی ہے یوم القیامہ کے ساتھ، یعنی یوم آخر سے مراد ہے قیامت کا دن۔ لأنه آخر الایام، کیونکہ قیامت کا دن وہ دنیا کے دنوں میں سب سے آخر دن ہوگا۔ جی، قیامت کا دن ہماری دنیا کا سب سے آخری دن ہے، اسی لیے اسے الیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ لأنه آخر الایام، یہ قیامت کا دن ہی ہماری دنیا کی زندگی کا سب سے آخری دن ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے، اور جبکہ وہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ روعی فیہ معنی من، جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ ان میں جو ضمیر جمع کی لے کر آئے ہیں، جبکہ پہلے صیغہ واحد لے کر آئے، یقول، قال یقول واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہاں پر صیغہ کی مناسبت سے تو صیغہ واحد لے کر آنا چاہیے تھا، جبکہ یہاں پر ضمیر جمع کی لے کر آ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کی جلال الدین سیوطی نے، یہاں پر ضمیر جمع کی لانا یہ رعایت کی گئی ہے من کے معنی من کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر ضمیر جمع کی لے کر آئے، چونکہ من جو ہے وہ من اسم موصول جمع ہے، اسم موصول جمع ہے تو یعنی الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایٌ و ایۃ، تو من اس میں موصول جمع ہے، معنی من کی رعایت کرتے ہوئے یہاں ضمیر جمع کی لے کر آئے۔ وفی ضمیر یقول لفظها، اور یقول جو صیغہ مفرد لے کر آئے ہیں وہ لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں صیغہ مفرد لے کر آئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے اظہاری، اس مخادعت کی صورت بیان کی جلال الدین سیوطی نے، بے اظہاری خلاف ما ابطنوہ من الکفر، کہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں وہ چھپائے، اس چیز کا خلاف ظاہر کرتے ہیں جو وہ اپنے پیٹ میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں۔ کفر دل میں ہے اور وہ دل میں کفر کو چھپا کر بظاہر ایماندار نظر آتے ہیں، اور وہ کفر کے خلاف ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔
اس صورت وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیاویہ، تاکہ وہ اپنے سے دنیاوی احکام کو دور کر سکیں۔ احکام دنیاویہ کفر ہیں، کفر یعنی مراد یہاں پر کفر ہے کہ دنیاوی احکام کو اپنے سے دور کر سکیں، کہ جب مسلمان کفار پر غالب آ جاتے ہیں تو جزیہ دینا ان پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کفار سے جھگڑا کریں، جہاد کریں، تو یہ بھی ایک دنیاوی حکم ہے، اور اس لیے وہ منافق لوگ اپنے سے دنیاوی احکامات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لأن وبال خداعهم راجع الیہم، کیوں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کی صورت یہ ہے کہ کیوں ان کا دھوکہ دینے کا انجام اور وبال انہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں رسوا ہوں گے جب اللہ رب العزت اپنے نبی کو ان کے اس خدع دھوکے کی اطلاع دیں گے۔ جب اللہ رب العزت دھوکے کی اور اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں گے جو وہ چھپائے بیٹھے ہیں دل میں کفر، وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور اس طرح ان کا وبال، خدع کا وبال ان کی طرف لوٹنے والا ہے کہ آخرت میں ان کو حساب دینا پڑے گا، آخرت میں ان کا انجام برا ہوگا۔ وما یشعرون، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، شعور معنی میں یعلمون کے ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان خدعہم لانفسہم، کہ ان کا یہ دھوکہ ان کی اپنی جانوں کا وبال بن جائے گا۔ والمخادعہ، یہاں سے علامہ جلال الدین سیوطی بیان فرما رہے ہیں کہ مصدر مخادعات یہاں پر فعل کا صدور جانبین سے ہوتا ہے، اس کا خاصہ ہے کہ مفاعلہ میں صدور فعل جانبین سے ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ باب مفاعلہ من جانب واحد صدور فعل کا بھی تقاضا کرتا ہے، تو یہاں پر ایسا ہی ہے۔ یہاں پر ایک قراءت میں آگے وہ اس کی تشریح آئے گی، والمخادعہ ہونا من واحد، یہاں پر مخادعت ایک جہت سے ہے، اور وہ جہت ہے ان منافقوں کی طرف سے مخادعت ہے، جیسے کہ اس کی انہوں نے مثال دی کہ عاقبۃ اللص، جیسے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے چور کا پیچھا کیا، پر بھی مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ ہے، لیکن پیچھا کرنا صرف ایک جہت سے۔ وذکر اللہ فی تحسین، یہاں پر اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے، اللہ رب العزت کو تو وہ دھوکہ دینے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بطور حسن، یعنی اس میں علم بیان کی ایک خاص صنعت کا استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ استعارہ تمثیلیہ کی قبیل سے ہے، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے دھوکے سے تشبیہ دی ہے، جو ایک دغا باز دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جیسے وہ دھوکہ برا ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ بھی برا ہے۔ جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ کر رہے ہیں وہ دھوکے پر اس کو محمول کیا گیا ہے۔ وذکر اللہ فی تحسین، وفی قراءۃ وما یخدعون، اور ایک قراءت کے اندر وما یخدعون بھی آیا ہے۔ مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ دراصل یہ ساری جو تفسیر کی ہے یہ قراءت یخادعون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی ہے، اس لیے آخر میں فرما رہے ہیں کہ ایک قراءت یخادعون ہے اور ایک قراءت یخدعون بھی آئی ہے۔ وما یخدعون وما یخادعون فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، شک و نفاق، یعنی مرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکوک و شبہات اور مرض میں مبتلا ہیں،
شک و نفاق، یہ تفسیر کی ہے، مطلب یہ ہے اس مرض سے کوئی جسمانی مرض مراد نہیں ہے بلکہ روحانی اور معنوی مرض ہے، اور وہ شکوک و شبہات اور منافقت ہے۔ منافقت کی وجہ سے دل مریض ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کمزوری ہے۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، یہ نفاق وہ مرض ہے جو دلوں کو بیمار کر دیتا ہے، یضاعفها فزادهم اللہ مرضا بما انزلہ من القرآن لکفرہم بہ، اللہ رب العزت ان کے اس مرض کو مزید بڑھاتے ہیں۔ کیوں، کس طرح بڑھاتے ہیں؟ بما انزلہ من القرآن لکفرہم، ان کے دلوں میں شک کا مرض تو تھا ہی، پھر جوں جوں قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا اس لحاظ سے ان کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر وہ پہلے 5 صورتوں کے منکر تھے تو چھٹی صورت کے نزول کے بعد وہ چھٹی کے بھی منکر ہو گئے، تو یوں ان کے انکار سے ان کے مرض میں اضافہ ہوا۔ کیسے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بما انزلہ من القرآن، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن ان پر نازل کیا، لکفرہم بہ، ان کا اس قرآن کی آیات و صورتوں کا انکار کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم مولم کے معنی میں ہے، علیم مصدر ہے، علیم یعنی فعیل بروزن مفعل کے ہے، علیم مولم کے معنی میں ہے، یعنی کہ عذاب ایسا ہے جو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ بما کانوا یکذبون، کہ اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب بسبب وہ جو جھٹلاتے تھے۔ بالتشدید ای نبی اللہ، یکذبون ایک قرات ہے، یکذبون دوسری قرات ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تشدید کے ساتھ ہو تو پھر یہ متعدی ہوگا۔ اس کا مفعول اس کی وضاحت کی، یکذبون فعل متعدی ہے، مفعول واضح اور ظاہر نہیں ہے، اس مفعول کی تعیین کی بسبب وہ جو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ وہ بھی تخفیفی، اور اگر یکذبون ہو تو پھر چونکہ یہ فعل لازم ہوگا، فعل متعدی نہیں ہوگا، مفعول کی بھی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو پھر اس کا معنی ہوگا ای فی قولہم آمنا بما کانوا یکذبون، وہ اپنے بات میں اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتے تھے، بسبب اس کے وہ اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتے تھے۔ یہ تخفیف والی قرأت کے معنی ہوں گے، یعنی وہ ان کے لیے دردناک عذاب اس سبب سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کس میں جھوٹ بولتے تھے؟ فی قولہم آمنا، اپنے قول ایمان والے ہونے کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اپنے اس قول میں جھوٹا ہونے کے سبب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ لِهَؤُلَاءِ، یعنی لہم سے مراد یہی لوگ، یہ منافقین، جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد کے پھیلانے کی، یہ فساد سے مراد اور فساد کا مطلب بالکفر والتعریق عن الایمان، ایمان سے ہٹنا اور ایمان میں رکاوٹ پیدا کرنا، اور کفر کے ذریعے سے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تعریق عن الایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر کے اور کفر کر کے فساد نہ پھیلاؤ۔ قالو، تو وہ آگے سے کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ولیس ما نحن علیہ بفساد، قال اللہ تعالی ردا علیہم الا للتنبیہ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جس حال میں ہم ہیں
وہ فساد نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، یعنی ہم کفر اور ایمان کے درمیان میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم جس حال میں ہیں وہ تو فساد کی حالت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا، یہ بطور تنبیہ کے ہے، الا للتنبیہ انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، ولکن لا یشعرون، اور جس کو وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں خرابی پیدا کرنے والے، لیکن یہ جس کو سمجھتے نہیں ہیں، بذالک، اس فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لے کر آؤ کہ جیسے کہ الناس سے مراد اصحاب النبی، اس کی الناس کی تشریح کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ اصحاب النبی کے ناس کا مصداق وہ صحابہ ہیں، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، صحابہ ایمان کے لیے معیار ہیں، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئیں جیسے کہ السفہاء ای الجہال، یہ صفہاء کی تفسیر کی ہے کہ جیسے کہ بے وقوف یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر اس کے معنی کم عقل کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ جہل سے، صفہاء کا جو ترجمہ جہل سے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے مقابلے میں علم کو ذکر کیا، چنانچہ ارشاد ہے وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَيْ الْجُهَّالُ، کیا ہم ان جہلاء کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ ای لا نفعل كفعلهم، مراد یہ ہے یہ جو ان کا استفہام ہے یہ انکاری ہے، ہم ان کی طرح ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ قال اللہ تعالی ردا علیہ، اللہ رب العزت ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا، تنبیہ کے لیے سن لو، انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ علم نہیں رکھتے ہیں، ذالک، اس جہل کی، وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ہم ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سبق کا یکسو ہو کر اس سبق کا سماعت فرمائیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔